بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب و چینل صدائے جہانیہ کے میزبان اشرف ادیب مشہدی کا سلام قبول کیجیے۔ صاحبوں میں ایک شعر کے بعد جس شخصیت کے بارے میں آپ کو معلومات دے رہا ہوں وہ میرے پہلو میں موجود ہیں، چودھری خالد جاوید صاحب، جو موجودہ ایم پی اے ہیں حلقہ 110 جہانیہ ضلع خانیوال سے۔ تو وہ شعر ہے کہ مہکا مہکا تیرے آنے سے سما، ہر حسین چیز میں خوشبو ہے تیرے ہونے کی، ہر حسین چیز میں خوشبو ہے تیرے ہونے سے، مہکا مہکا تیرے آنے سے سما لگتا ہے۔ تو صاحبو، چودھری خالد جاوید صاحب، محترم چودھری احمد دین ارائیں مرحوم، ان کے صاحبزادے ہیں، انتہائی شریف النفس، پابند صوم و صلوات اور انتہائی دھیمے میں لہجے سے مخاطب ہونے والے انسان ہیں۔ آج تک تھانہ کچہری کی سیاست انہوں نے نہیں کی، بڑی محبت سے پیش آتے ہیں، لوگوں کو قریب لانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں، اور توڑنے میں ان کو کبھی دلچسپی نہیں رہی، اور یہ بہت اچھی خوبی ہے، اور یہ خوبی انہیں اپنے آباء و اجداد سے ملی ہے۔ ان کے والد صاحب بھی ماشاءاللہ زندگی بھر ہمارے اس حلقے میں رہے، اور کبھی انہوں نے کسی کو پریشان نہیں کیا، کبھی تنگ نہیں کیا۔ تو چودھری صاحب ماشاءاللہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، ایم ایس سی میتھ انہوں نے کیا، چھوٹی بڑی ملازمتیں کرتے رہے، پھر بیرون ملک انہوں نے لمبا چوڑا کاروبار کا سلسلہ شروع کیا جو ابھی بھی جاری ہے۔ میں بات کو مختصر کرتے ہوئے ان سے سوالات کی طرف بڑھ رہا ہوں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ معلومات مل سکے۔ تو چودھری صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ اس بار 2024 میں جو الیکشن ہوئے اس میں حلقہ پی پی 210 سے کامیاب ہوئے، اور آپ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے پنجاب اسمبلی میں حلف اٹھانے کے بعد کھڑے ہو کے علاقے کچھ مسائل بیان کیے، جس میں سب سے اولیت دی آپ نے کہ ہمارے جہانیہ میں ایجوکیشن کا کیمپس ہونا چاہیے، تاکہ بچے خانیوال یا ملتان جانے کے بجائے یہیں تعلیم حاصل کرے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور واقعی آپ کے دل میں اپنے اس چھوٹے سے شہر جہانیہ کے عوام اور طلباء سے محبت جھلکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیوں سے نوازے تاکہ آپ اسی طرح لوگوں کے بارے میں اچھا سوچتے رہیں۔ تو میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ آپ اپنی تعلیم کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیجیے کہ آپ نے ابتدا کہاں سے کی، اور ایم ایس سی آپ نے کس یونیورسٹی سے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اشرف صاحب کا انتہائی ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے آج لب کشائی کا موقع دیا۔ میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے اپنے علاقے کا، اپنے وسیب کے آدمی سے آج جو انٹرویو کا سوچا۔ میں اشرف صاحب اسی جہانیہ شہر کا رہنے والا، جہانیہ شہر میں پڑھا، یہاں سے ہی میں نے میٹرک کیا، اور پھر میں نے ایف ایس سی بی ایس سی ملتان سے کی، گورنمنٹ کالج بوسن روڈ سے، جن کا نام آج کل ایمرسن کالج ہے۔ جی۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے میں نے ماسٹر ڈگری میتھمیٹکس میں کی، پھر میں نے ملتان سے بی ایڈ بھی کمپلیٹ کیا۔ جی۔ تو کچھ ایک دو اسکولوں میں نے پڑھایا بھی، اس کے بعد ایک پرائیویٹ کالج میں بھی میں نے لیکچرشپ کا کام کیا۔ اس کے بعد 94 میں جو ہے نا ملک سے باہر چلا گیا، ایک ایسٹ افریقن کنٹری ہے یوگنڈا، جی۔ بڑا مشہور ہے، ایدی امین کی وجہ سے وہ کنٹری بہت مشہور ہے۔ تو وہاں جا کے میں نے جو ہے نا فارماسیوٹیکل کا بزنس جو ہے نا شروع کیا۔ اچھا، آپ کس سال میں یوگنڈا گئے تھے؟ 94 میں۔ 94 میں، جی۔ میں 94 میں یوگنڈا چلا گیا تھا، جنوری 1994 جنوری میں۔ جی۔ اس کے بعد آج تک میرا بزنس وہاں پہ بھی ہے، جی۔ پاکستان میں بھی ہے، تو وہاں میں کافی سال رہا۔
جی 2011 تک جو ہے نا میں کنٹینیوسلی وہاں پہ میں نے ٹائم گزارا جی. اس کے بعد پھر چونکہ یہاں سیاست میں میرے والد صاحب تھے جی تو میں پھر جو آتا جاتا رہتا تھا ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا حلقے میں جانا. تو پھر 11 کے بعد جو مسلسل جو ہے نا میں یہاں پہ میں نے وقت دیا جی. اچھا تو چودھری صاحب آپ کے اچھا ذرا آواز ذرا بلند رکھنا تاکہ اچھی کیچ ہو. اچھا آپ کے والد صاحب ماشاءاللہ بار بار یہاں بلدیاتی سیاست کے میدان میں کامیاب ہوئے، تو ان کی ذرا ڈیٹیل دے دیجیے کہ جی میرے والد صاحب شروع سے ہی ان کو سیاست کا شوق تھا جی اور خدمت خلق میں جو ہے نا وہ ان کو دلچسپی بہت تھی. ہوں سب سے پہلے وہ کونسلر بنے، مجھے سن تو یاد نہیں، تو پھر اس کے بعد وہ یونین کونسل کے چیئرمین، جب 10 دیہاتوں کی یونین کونسل ہوا کرتی تھی جی تو وہ 10 تقریباً کئی دفعہ وہ یونین کونسل کے چیئرمین بنے. 40 چک کے یا 39 چک کے؟ 138 138 139 122 117 اچھا یہ 118 119 یہ اچھا کافی سارے اچھا گاؤں کافی ہوتے سارے. تھے. جی پھر اس کے بعد ممبر ضلع کونسل بھی وہ رہے جی. جی بعد میں ایک الیکشن آیا، پیڈا والوں نے کروایا، محکمہ نہر انہار کی طرف سے تھا، تو وہاں بھی انہوں نے الیکشن لڑا. تو صحیح. یہاں 2 گروپ تھے، تو ایک گروپ کی طرف سے جو نا انہوں نے الیکشن لڑا، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں بھی کامیابی دی. میرے والد صاحب نے جتنے بھی الیکشن لڑے جی اللہ کی طرف سے ہے کہ وہ سب انہوں نے جیتے ہیں جی. جی ہر دفعہ انہیں جو ہے نا کامیابی ہوئی جی. جی تو اس طرح وہ ان کا شوق تھا کہ میرا کوئی بیٹا جو ہے نا وہ کوئی ایم پی اے کا الیکشن لڑے. جی تو اس سلسلے میں نے 2013 میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا، تو مجھے ٹکٹ 2013 میں نہ مل سکا. جی تو پھر بھی میں پی ٹی آئی میں ہی رہا. اس کے جی بعد 2018 میں نے دوبارہ اپلائی کیا، تو 2018 میں مجھے ٹکٹ مل گیا پی ٹی آئی کی طرف سے. تو میں نے الیکشن لڑا اور تقریباً تھوڑے سے مارجن 2000 سے میں جو ہے نا ہاں جی ہار گیا. حاجی طاہر نے تقریباً 47,000 ووٹ لیے تھے اور آپ کے 45,000 ووٹ جی تھے. جی جی کافی کلوز جی یہ مقابلہ رہا. ایسے ہی تھا جی. میرا پہلا الیکشن تھا جی یہ، جی مجھے ایکسپیرینس نہیں تھا اس وقت. جی تو اینی ہاؤ اس کے بعد پھر 2023 میں الیکشن آیا، جی اس میں بھی پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا جی. جی وہ الیکشن نہ ہو سکا. 2024 کا الیکشن آ گیا. ہاں جی 2024 میں بھی پارٹی نے پھر پاکستان تحریک انصاف نے مجھے ٹکٹ دیا جی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی سے ہمکنار کیا جی. جی 8,500 کی لیڈ سے جو ہے نا میں 2024 کا الیکشن جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو ہے نا میں نے ون کیا جی. اچھا چودھری صاحب یہاں تھوڑی سی وضاحت کیجیے یا آپ اپنے ویوز دیجیے کہ آپ کا کیا خیال ہے. پچھلے الیکشن میں حاجی طاہر نے 47,000 ووٹ لیے، آپ نے 45,000 ووٹ لیے، جبکہ چودھری کرمداد نے 26,000 کے قریب ووٹ لیے اور اس مرتبہ انہیں 19,000 ووٹ ملے اور آپ کو 24,000 ووٹ ملے. 8,000 کا یہ فرق ہے. تو جی کیا چودھری کرمداد والا والے ووٹ آپ کو ملے یا کہ آپ کی جو محنت تھی اس کا صلہ ملا یا پھر تحریک انصاف کی جو ہوا تھی اس نے آپ کو یہ اتنے ووٹ دلوا دیے؟ دیکھیں جو چودھری کرمداد والا صاحب کے 2018 میں جو ووٹ تھے جی وہ تھے تقریباً 22-23 ہزار. اچھا 22-23 اس دفعہ انہیں ملے ہیں 19,500 ووٹ. 19,000 وہ تو تھوڑا سا فرق ہے، تقریباً اتنے ہی ووٹ انہیں اس دفعہ مل گئے جی. جی ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میرا جو فرق ہے، میرا فرق تو ہے جس سے میں ہارا تھا اور اب میں جس سے جیتا ہوں سیم کینڈیڈیٹ تھے جی، میرا تو فرق وہاں پہ پڑا ہے جی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، آپ کو پتہ ہے کن مشکلات سے گزری اس الیکشن کے دوران. کینڈیڈیٹوں کو ورک نہیں کرنے دیا گیا، ان کو اٹھا لیا جاتا تھا. جو مصیبتیں آئیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. ہمیں کمپین نہیں کرنے دی گئی.
پیپر ہمارے چھین لیے جاتے تھے. یہ ساری مصائب جو ہے نا، جو بیان نہیں کیے جا سکتے وہ ہمیں آئے. اس کے جی باوجود بھی لوگوں نے جو ہے نا ہمارے جی ساتھ پوری ہمدردی کی. ہمارے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہے تھے اس جی وجہ سے بھی ہمیں ووٹ ملا، اور عمران جی خان صاحب کی وجہ سے بھی ہمیں ووٹ ملا جی. کچھ ہمارا اپنا اثر و رسوخ جو علاقائی ہے، کیونکہ کافی دیر سے اس فیلڈ میں تھے، ہم کوشش کر رہے تھے اور جو ہے نا اس فیلڈ میں کام کر رہے تھے، اس وجہ سے بھی ہے. تو یہ جی. ساری چیزیں مل ملا کے تب ہی جو ہے نا کامیابی اللہ تعالیٰ نے اچھا دی. چل صاحب، ماشاء اللہ آپ نے حلقے میں کافی سارے اس وقت بھی کام کیے جب آپ ممبر پنجاب اسمبلی نہیں تھے. جی میں چند روز قبل بار روم جہانیاں گیا تو وہاں کافی سارے وکلاء نے مجھے بتایا کہ یہاں چل صاحب نے ای لائبریری ہمیں خرید کے دی ہے، تو اس سے ہمارے بہت سے مسائل حل ہو گئے. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا؟ کہتے کہ پہلے ہم یا تو سینئر وکلاء سے مشورہ کرتے تھے یا پھر ضخیم کتابیں اٹھا کے وہاں سے ڈھونڈتے تھے. اب وہاں کلرک عبدل وہ بیٹھا ہوا ہے، ہم جا کے کہتے ہیں کہ فلاں کیس کے لیے ہمیں فلاں کتاب کے فلاں فلاں صفحہ سے کچھ مواد چاہیے، تو وہ ہمیں پرنٹ نکال کے دے دیتا ہے اور ہم اپنا ڈرافٹ جب تیار کرتے ہیں اس کے ساتھ نتھی کر لیتے ہیں. تو یہ آپ کی اپنا خیال تھا یا کسی نے مطالبہ کیا تھا؟ ایکچولی سر ایسے ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال بار کے الیکشن ہوتے ہیں. جی جو جیتتے ہیں تو پھر ہمارے پاس آتے ہیں کہ کچھ بار کے لیے جو ہے نا کوئی ہماری خدمت کی جائے، اور بار کے فائدے کے لیے وہ آتے ہیں. جی تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ وسیب کے لوگ ہیں، یہاں کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو ہم بھی حصہ ڈالیں اس میں. تو ہم جو بھی آتا ہے، جو بھی بار کا منتخب ہونے کے بعد جو ہمارے پاس آتے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بار کا کوئی نہ کوئی کام کروا کے دیں. جی کسی اے سی چاہیے وہ لگا دیا، کوئی اور رینوویشن کا کام ہے وہ کروا دیا، یا کوئی اور کوئی کام ہے تو وہ کروا دیا. جیسے آپ نے خود ہی ذکر کیا، جی یہ بھی کیا. اس طرح میں اگلے دن گیا تو وہاں کچھ کام کروانا تھا، میں پیسے دے آیا. ابھی کوئی مسجد کا کام ہونے والا ہے تو ان کی ریکویسٹ آئی تھی کہ وہ بھی کام کروا کے دے. تو چونکہ اپنا وسیب اپنے لوگ اپنے لوگوں نے وہاں جانا ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں. اسی طرح اور بہت سارے اسکولوں میں، کالجوں میں، جیسے میں سارا کچھ بتانا تو اچھا نہیں لگتا. میں گورنمنٹ کالج بوائز ڈگری کالج میں گیا تو مجھے وہاں انہوں نے بلایا کہ یہاں آئی ٹی سینٹر نہیں ہے لڑکوں کے لیے. جی تو میں نے وہاں آئی ٹی لیب بنوا کے دی، خود تعمیر کروائی. جی اس کے اندر کمپیوٹر جو ہے نا وہ ان کو خرید کے دیے، اور پورا جو ہے نا فرنیچر کا سامان دیا. جی اسی طرح بہت سارے اسکولوں میں مرسیبل پمپ نہیں تھے. جو چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جی ڈگری کالج میں، اسکول میں، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اس میں حصہ ڈی ڈالیں. پی ایس یہ میں کار خیال ہے جی. آپ نے فرنیچر ہاں جی، بھی کچھ جیسے عرصہ ڈی پہلے پی ایس خرید؟ میں جی، جی اور کافی سارے ہیں جی. جیسے ہمیں قمر عباد شاہ صاحب نے بولا کہ میں چاہتا ہوں کہ کمپیوٹرائزڈ کوئی سسٹم سے جو ہے نا یہاں مدرسہ ہونا چاہیے اس علاقے میں. جی اچھے پڑھے لکھے جو ہے نا لڑکے یہاں سے پیدا ہوں اور جو ہے نا علاقے کو فائدہ ہو. انہوں نے میرے سے جگہ پوچھی تو ہم نے جو ہے نا جگہ ان کو 10 کنال جگہ جو ہے نا وہ مین روڈ پہ، ملتان روڈ جو ہے نا دنیا پور روڈ پہ، وہاں پہ دی. تو تعمیر ہو رہا ہے، کمپلیٹ اچھا ہونے کے قریب ہے جی. پھر وہاں جو زمین ہے ہماری 7 ایکڑ وہاں پہ بھی ہے، تو وہ ہم نے ان کو دی کہ اس کا جو بھی ٹھیکہ آئے وہ آپ مدرسے پہ لگایا کریں. تو کوشش کرتے ہیں. اسی طرح 135 10 آر میں ایک مدرسہ، ایک بلڈنگ خرید کے دی چھوٹی بچیوں کے لیے کہ ان کو حافظ بنائے اور ناظرہ بھی پڑھائیں. تو وہ الگ سے جو ہے نا کام ہو رہا ہے. اسی طرح اور بھی کافی سارے گاؤں میں اس طرح کے کام جو ہے نا، یہ سب والدین کی اصالِ ثواب کے لیے جو ہے نا ہم کوشش کرتے اچھا ہیں کہ چل صاحب، مجھے یاد ہے جب آپ کے ابا جی کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے میں، قادری صاحب اور مرزا غلام حیدر صاحب ہم گئے، جی تو وہ اسکول میں وہ سارا گراؤنڈ بھرا ہوا تھا، ایسے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جنازے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ انسان کیسا ہے. تو وہاں
آپ قمر عباس شاہ صاحب کا ذکر کر رہے تھے، تو میرے خیال نماز جنازہ بھی انہوں نے جی پڑھائی تھی، ایسے اور انہوں نے وہاں بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ چودھ صاحب آج سفر آخرت پہ رواں ہیں۔ انہوں نے میرے کہنے پر میرے مدرسے کے لیے، اور پھر کافی انہوں نے چیزیں گنوائیں کہ بیوگان کے لیے یہ کام کیا، بچیوں کی شادیوں کے لیے، تو پوری تفصیلات انہوں نے ایسے بیان کی۔ تو ظاہر ہے وہ سلسلہ آپ نے بھی جاری رکھا۔ باقی رہی بات قمر عباس شاہ صاحب کی، اللہ ان کو لمبی زندگی عطا آمین، کرے۔ حقیقت ہے کہ ان میں تعصب نام کی کوئی چیز دکھائی نہیں ایسے دیتی، ہی ہے جی بالکل۔ اور جب وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ابھی یہ چیز نازل ہو رہی ہے، بڑے میٹھے انداز میں، بڑے دھیمے انداز میں۔ عرصہ دراز سے ہمارے جب یونین کے پروگرام ہوتے تھے تو قادری صاحب ان کو تواتر کے ساتھ بلایا کرتے تھے، ایسے اور ماشاءاللہ ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو آپ نے بہت اچھا کیا کہ ایک اچھے عالم دین کے کہنے پر وہ جگہ بھی دی، اور ساتھ زمین بھی، کہ اس کی جو بھی آمدن ہو وہ اس پر خرچ ہو۔ تو چلو صاحب کچھ سوالات اور بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اب جب الیکشن لڑتے ہیں تو الیکشن لڑنا بہت مشکل ہو گئے ہیں، کروڑوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی آپ جس دروازے پہ جاتے ہیں مطالبہ ہوتا ہے جی بچی کی شادی کرنی ہے 1 لاکھ دے دیں، 50,000 دے دیں، کہیں سے تقاضا ہوتا ہے کہ اس کی جی آنکھ بنانی ہے اس کے لیے دے دیں۔ تو بہت زیادہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، پچھلا الیکشن جب 2018 والا تھا، ہمارے گاؤں کے ایک آدمی نے تینوں پارٹی سے 50,000 لے لیے، اور بعد میں مسجد میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا، یا اللہ کوئی حضرت عمر فاروق جیسا عادل حکمران دے تے پھر اپنا جڑا ہے نا یہ نظام صدر صاحب صحیح اپنا اتنے اتنے کو بھی بندہ بیٹھا سی جنہوں پتا سی انہیں 1.5 لاکھ روپیہ مارے، وہ کہنا پہلے 1.5 لاکھ واپس کر دے پھر ہی عادل حکمران آ ایسے سکتا ہے۔ ہی بالکل تو ایسے وہ کروڑوں کے اخراجات محسوس ہوتے ہیں۔ حقیقت ہے میں نے بعض امیدواروں کو کہتے سنا کہ اب تو لوگوں کا سامنا کرنا مشکل ہو گیا، تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے جب دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے اور اس میں حقیقت بھی ہے، جی بالکل صحیح آپ نے ججمنٹ لگائی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ مجھے ایک فون آیا کہ میں نے آپ سے ملنا ہے ایک الیکشن میں، جی اور بزرگ آدمی تھا۔ جب میرے پاس آیا تو مجھے کہتا ہے کہ میرے 30 ووٹ ہیں اور خریدو اور مجھے کتنے پیسے دو گے۔ اچھا تو میں نے انہیں اس بزرگ کو بولا کہ میرے لیے صرف دعا کر دینا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی دے، اور میرے میں سخت نہیں ہے کہ میں ووٹ خرید سکوں۔ جی اگر آج میں ووٹ خریدوں گا جی تو کل پھر میں کرپشن بھی کروں گا صحیح وہ پیسے، تو اس لیے جو ہے نا میں آپ کو پیسے نہیں دے سکتا، میرے لیے بس دعا کر دینا آپ جی۔ جی تو انہوں نے بولا ووٹ میں کسی اور کو بیچوں گا۔ میں نے کہا جی بیچ ادھر دینا، دعا میرے لیے کر دینا جی۔ صحیح صحیح تو یہ کام جو ہے نا اگر آپ پیسے والا کریں گے تو پھر آپ کا ذہن تبدیل ہو جائے گا۔ جی آپ یقین مانیں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ ہم اس کاروبار میں اس کام کے لیے نہیں آئے، کاروبار کے لیے نہیں آئے، پیسہ بنانے کے لیے نہیں آئے، ہم تو خدمت خلق کے لیے آئے ہیں۔ جی ہمارے والد صاحب کا یہی شیوا تھا، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا کنٹینیو رکھیں، لوگوں کی خدمت کریں جتنی کر سکتے ہیں، جی جتنی سخت ہے، جتنی استطاعت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اتنا حصہ ڈالیں اور کوشش کریں۔ باقی ابھی چونکہ میں ممبر پارلیمنٹ ہوں جی تو میری کوشش ہوگی، جیسے آپ نے پہلے سوال کیا، میری کوشش ہوگی کہ میں اپنے علاقے کے لیے گورنمنٹ سے جتنا کچھ ہو سکے کھینچ کے لاؤں اور یہاں جو ہے نا ترقیاتی کام ہو۔ اچھا چلو صاحب، میاں نوید جہانیہ 2002 میں کامیاب ہوئے، پھر وہ پچھلی 8 میں چلے گئے، اور بعد میں کچھ عرصہ کے بعد وہ پھر بیرون ملک چلے گئے۔ اب اچانک وہ آئے اور 83,000 ووٹ لے اڑے۔ یہ پیپلز پارٹی کی ہوا کا اثر تھا یا کہ ان کی ان کی شخصیت کی کرشمہ سازی یا کرشماتی شخصیت کی ملہونے منت؟
آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں وہ اچانک آئے اور انہوں نے الیکشن لڑا. ایکچولی یہ جو ووٹ ہیں کیونکہ وہ بھی اسی علاقے کے رہنے والے ہیں, جی اچھا خاندان ہے, اثر و رسوخ والے ہیں, اور جو جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ اپنے دور میں انہوں نے بھی کوئی کرپشن نہیں کی. جی اور چونکہ آدمی اچھے لوگ بھی معاشرے کے اندر ہی ہیں تو لوگوں نے سوچا کہ چونکہ آدمی کرپشن نہیں کرتا تو انہیں بھی ووٹ دیے. جی اور میرے والے پی پی 210 میں وہ بھی جیتے ہیں اور میں بھی جیتا ہوں. صحیح. وہ جو ہارے ہیں وہ پی پی 209 میں ہارے ہیں ہاں جی ادھر سے. کیونکہ یہ کافی دیر بعد آئے تھے اپنے بزنس سے, جی تو پھر وہاں کے لوگ کئی نہیں جانتے تھے اور ان سے کام نہیں ہو سکا, ورک نہیں ہو سکا, ٹائم بہت تھوڑا تھا, لوگوں کے پاس جا نہیں سکے, جی جس کی وجہ سے جو ہے نا انہیں ہار کا سامنا ہوا. جی اگر یہ یہاں رہتے, کام کرتے, لوگوں سے ملتے, جیسے انہوں نے پہلے کام کیے تھے, اپنے دور میں کیے تھے, بہت سارے کام کیے تھے, جی بہت سارے کام کروائے انہوں نے, جی. اور لوگوں کے بہت کام کیے انہوں نے. اور